اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 تا 70 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے جرت، ایمان اور اللہ پر توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا اور دلیل دے کر ان کے معبودوں کی کمزوری ظاہر کی اور پھر تمام بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کو سلامت چھوڑ دیا، تو ان کی قوم نے شدید غصے میں آ کر فیصلہ کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 میں ہے، قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو، ونصروا، اور مدد کرو، آلہاتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 97 میں ہے، قالو، کہا انہوں نے، بانو بنیانن، بناؤ ایک عمارت، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اس جلتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک ڈالو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوری حکم دیا، فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آگ گلستان بن گئی۔ یہ قاعدہ ہے، جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں پر بدی غالب آ گئی۔ وہ دلیل سے عاجز آ کر اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے لگے۔ آپس میں مشورہ کیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے معبودوں کی عزت محفوظ رہے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں، تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم کے جلانے کی لکڑیاں لائیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا گہرا گڑھا کھودا گیا، لکڑیوں سے بھر دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین میں کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے پاس جانا محال ہو گیا، تو اب گھبرانے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکیں تو کیسے؟ آخر ایک فارسی عربی کے مشورے سے، جس کا نام حسن تھا، ایک منجنیق تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھولا پھینک دو۔ اس حسن کے بارے میں روایت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر اترتا رہے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرمایا، الہی تو اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ زمین پر میں تیرا عابد اکیلا ہی ہوں۔ الہی، تیری سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، سارے جہانوں کا تو اکیلا ہی مالک ہے، کوئی بھی تیرا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ حضرت شعیب جبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ بعض مفسرین سے منقول ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے مدد نہیں چاہیے، صرف اللہ سے مدد چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بارش کا فرشتہ کان لگائے تیار تھا، کب اللہ کا حکم ہو اور میں بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں، لیکن براہ راست حکم میں الہی آگ ہی کو پہنچا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بن جا۔ حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں، اس دن دنیا بھر میں کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوتا تو ٹھنڈک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچا سکتی تھی، اس لیے اللہ نے آگ کو سلامتی والی بھی بننے کا حکم دیا۔ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی اور آگ کے شعلے خندق سے باہر نکل رہے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
مجھے اس زمانے میں جو راحت اور سرور حاصل ہوا ویسا اس سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ کیا اچھا ہوتا میری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے جو سب سے اچھا کلمہ کہا وہ یہ تھا، جب ابراہیم آگ سے صحیح و سلامت نکلے، اس وقت آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ باپ نے جب ان کو پسینہ پونچھتے دیکھا تو کہا، ابراہیم تیرا رب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس دن جو بھی جانور نکلا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اسے فاسق کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گرگٹ کو مارنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سب جانور آگ بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ پھونک مار رہا تھا، بس اللہ کے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم میں ایک نقطہ ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فطرت کے قوانین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ جب چاہے انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور معیشت ان قوانین سے بالا تر ہے، ان کی پابند نہیں ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قوانین بہت محکم ہے اور اللہ ان کو ہر روز تبدیل نہیں کرتا۔ اگر یہ قوانین محکم اور مضبوط نہ ہوتے تو سائنس کا کوئی تصور نہ ہوتا، مگر یہ سمجھنا کہ یہ قوانین بنانے والا ان کو توڑ نہیں سکتا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 70 میں ہے، وَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر ہم نے ان کی چال ناکام بنا دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ در حقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ان کے موقف سے ہٹانے کے لیے خوفناک دھمکی دی تھی، ہررا کو اسے جلا ڈالو۔ ان کا خیال تھا ابھی یہ بہادر بنا پھرتا ہے، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، جب اسے ہیبت ناک الاؤ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بتوں کی مخالفت سے باز آ جائے گا، مگر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حق کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ دشمن نے چال چلی مگر اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا۔ جنہوں نے ابراہیم کو جلانے کا منصوبہ بنایا آخر کار وہی خسارہ اٹھانے والے بنے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر عزت، محبت اور ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں ایمان والے جلتے نہیں چمکتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے پوری کائنات کو بدل دیتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو چھوڑنے اور ہجرت کرنے کا فیصلہ۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نبی خدا کی اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔